دوستو، جرم کی تعریف دنیا کے ہر ملک، ہر خطے کے قانون کے اعتبار سے مختلف کی جاتی ہے۔ بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جنہیں انٹرنیشنل کمیونٹی ایک جرم مانتی ہے، لیکن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر انہیں جرم نہیں مانا جاتا۔ دہشت گردی بھی انہی جرائم میں سے ایک ہے۔ بعض ممالک اسے آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں، جبکہ دیگر ممالک اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ آپ افغان جنگ کی مثال ہی لے لیجئے۔ افغانستان کے اندر ہونے والی جنگ میں افغانستان کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بڑھ چڑھ کر پیش کیے، لیکن اسی جنگ کو امریکہ نے دہشت گردی کا نام دیا اور انہی افغانوں کو دہشت گرد قرار دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈیلی کرائم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان وار کے ایک مشہور کردار اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور اس ہلاکت کے پیچھے کار فرما تمام قوتوں اور اس آپریشن کو کیسے مکمل کیا گیا، اس آپریشن کی ڈیٹیل بتانے والے ہیں۔ دوستو، 4 مارچ 2011 کا ایک نارمل دن ہے۔ اسلام آباد کے اندر امریکی سفارت خانے میں موجود 2 امریکی ایجنٹ مائک جارج اور اینڈرسن بظاہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کی فون کالز کو ٹیپ کر رہے ہیں، جس کا مقصد صرف اور صرف امریکیوں کے بقول دہشت گردی میں ملوث پاکستانی یا افغانی کرداروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ اسی دوران ایک کال ایبٹ آباد سے کویت کی جاتی ہے، جس کے اندر کالر عربی زبان میں کچھ پیغامات دے رہا ہے۔ امریکی ایجنٹس اس کال کو مشکوک قرار دیتے ہوئے اس کال کی لوکیشن لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کال ایبٹ آباد کے علاقے بلال کالونی سے کی گئی ہے۔ جس پوائنٹ سے یہ کال کی گئی ہے اس کی لوکیشن لی گئی اور لوکیشن لینے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک رہائشی کمپاؤنڈ ہے، جبکہ لوکل نیٹ ورک کے ذریعے اس کمپاؤنڈ کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں افغانستان اور پاکستان کے اندر مارا پھر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنا تمام تر جاسوسی کا نیٹ ورک بشمول پاکستانی ایجنٹس ہر جگہ پر پھیلائے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کی موجودگی کچھ شواہد ملیں اور افغان جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے کہ 11 ستمبر کے واقعات میں ملوث سب سے مین کردار اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد کی فون کال بھی اسی اندھیرے میں ایک تیر تھا کہ شاید کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کی موجودگی کے کوئی شواہد مل سکے۔ جس جگہ سے کال کی گئی تھی اس مقام کی نشاندہی کی گئی، اس کمپاؤنڈ کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ مقامی ایجنٹس کو انتہائی طاقتور دوربینز دے کر اور جدید قسم کے وائس سینسر دے کر اس جگہ پر پہنچایا گیا تاکہ وہ وہاں پر ہونے والی ہر قسم کی نقل و حرکت کی اطلاعات امریکی ایجنسی کو دے سکیں۔ لیکن 7 سے 8 دن کی نگرانی کے بعد یہ بات مشاہدے میں آئی کہ اس حویلی سے کوئی شخص بھی باہر نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ اس کے رہائشی اپنے ہی گھر میں قید ہو کر رہ رہے تھے۔ سیٹلائٹ سے کچھ امیجز لیے گئے تو یہ پتہ چلا کہ اس کمپاؤنڈ، جسے کہ وزیرستان حویلی کا نام دیا گیا تھا، کے اندر موجود 5 سے 6 افراد ہیں، جن میں کچھ بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، جو کہ اپنے گھر کی تمام تر ضروریات اسی کمپاؤنڈ کے اندر پوری کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے، حتیٰ کہ گھر کا کوڑا کرکٹ بھی گھر کے اندر ہی دبا دیا جاتا تھا۔ اس بات نے امریکی خفیہ اداروں کو مزید پریشان کر دیا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہ اپنی موجودگی کو اس قدر چھپا رہے ہیں کہ اپنی بنیادی ضروریات حاصل کرنے کے لیے بھی باہر نہیں آتے۔ امریکی خفیہ اداروں کو یہ شک تھا کہ شاید یہ اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا القاعدہ کا کردار ہے۔ اگر ڈرون اٹیک کیا جاتا تو پاکستان افغان وار کے اندر اپنی مکمل سپورٹ واپس لے سکتا تھا۔ دوسری صورت میں اگر کمپاؤنڈ کے اندر موجود لوگوں کو امریکی نگرانی کی ذرا سی بھی شک پڑ جاتی تو وہ وہاں سے بھاگنے میں 1 منٹ کا بھی توقف نہ کرتے۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں موجود تھے، جن پر اٹیک ہوا، لیکن اس اٹیک ہونے سے چند منٹ پہلے وہ اس مقام سے نکل چکے تھے۔ وزیرستان حویلی کی نگرانی کے لیے ایک نئی خفیہ CIA ٹیم اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتی ہے۔ یہ ٹیم جدید تر جاسوسی کے آلات اور ایک نیا خفیہ پلان لے کر آئی ہے، جس کے تحت یہ ٹیم اس بات کو کنفرم کرے گی کہ آیا اس حویلی کے اندر موجود عرب لوگوں میں سے کسی کا تعلق اسامہ بن لادن یا اس کی فیملی سے تو نہیں ہے۔
नई आने वाली टीम का तारुफ खैबर एजेंसी के एक डॉक्टर शकील अफरीदी से करवाया जाता है। शकील अफरीदी मकामी तौर पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये अमरीकी खुफिया इदारों के लिए काम करते हैं। ये अमरीकी खुफिया इदारों को अपने इलाके की तमाम तर मालूमात जो कि अमरीकी मफाद में हैं मुहैया करते हैं। शकील अफरीदी के ज़िम्मे एक काम लगाया जाता है कि वो इसी बिलाल कॉलोनी के अंदर एक हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करें, यानी कि इस कॉलोनी के अंदर तमाम लोगों को हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाई जाएगी और जिस कंपाउंड को टारगेट किया जा रहा है उसके अंदर मौजूद लोगों को भी वैक्सीन किया जाएगा। वैक्सीन के बहाने उन लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जाएंगे। अगर ये ब्लड सैंपल अमरीकियों के हाथ आ जाता तो ब्लड मैच करने के बाद डीएनए टेस्ट के जरिए 1 मिनट में अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये उसामा बिन लादेन है या उनकी फैमिली का कोई दीगर फर्द है या कोई और अरब है। डॉक्टर शकील अफरीदी ने अपनी मुहिम शुरू की, घर घर जाकर वैक्सीनेशन शुरू की और प्लान के मुताबिक उनकी टीम वजीरिस्तान हवेली के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाज़ा नॉक किया गया। 2 से 3 बार नॉक करने पर एक खातून ने दरवाज़ा खोला, जिन्होंने साफ तौर पर जवाब दे दिया कि वो किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहती। लेकिन ये बात तो टीम के प्लान का हिस्सा नहीं थी। खातून जिन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके इनकार करने पर वैक्सीनेटर्स जो कि मकामी एजेंट थे, उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए और कहा कि ये गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक वैक्सीनेशन की जा रही है, इस कंपाउंड के हर फर्द को ये वैक्सीनेशन करवाना होगी। शोर सुनने के बाद कमरे से दीगर 2 अफराद बाहर आए जो कि अपने हुलिये से बज़ाहिर अरब लग रहे थे। खुफिया एजेंटों ने अपने कैमरों से उनकी तस्वीर ली, उनके वॉइस रिकॉर्ड लिए और इस दौरान 2 से 3 अफराद को इस बात पर कायल कर लिया कि ये वैक्सीन उनकी सेहत और पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक अज़हद ज़रूरी है। वैक्सीन लगाते हुए उनका ब्लड सैंपल लिया गया, जो कि उस वक्त तक की टीम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। डॉक्टर शकील अफरीदी और उनकी टीम ने ये वैक्सीनेशन करने के बाद ब्लड सैंपल अमरीकी खुफिया इदारे को दे दिए। इन्हें टेस्ट मैच किया तो पता चला कि ये ब्लड सैंपल उसामा बिन लादेन की ही फैमिली का है। इस बात की फौरी तौर पर इतला CIA के डायरेक्टर जनरल लियोन पेंटा और उस वक्त के अमरीकी सदर बाराक ओबामा को दी गई, जिन्होंने फौरी तौर पर एक ऑपरेशन की मंजूरी दी कि फौरी तौर पर ऑपरेट करके इस कंपाउंड में मौजूद तमाम अफराद को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये हिदायत की कि इन लोगों के जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी की भरपूर कोशिश की जाए। उसामा बिन लादेन की बॉडी को किसी न किसी तरीके से ज़रूर हासिल किया जाए। दोस्तों, 1 मई 2011 की रात अमेरिकी नेवी के 12 कमांडोज टेबल पर झुके हुए इस प्लान पर गौर कर रहे थे कि कैसे जलालाबाद से 190 किलोमीटर दूर वाक़या शहर एबटाबाद के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करना है। आप जानते होंगे कि उसामा बिन लादेन 11 सितंबर के हमलों में मास्टरमाइंड करार दिए गए थे। उन्होंने इन हमलों के अंदर न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की थी, बल्कि उन्होंने अफरादी कुव्वत को ट्रेंड करवाने और हमले का मुकम्मल प्लान बनवाने का किरदार भी अदा किया था। 2 मई 2011 की रात 2:15 पर 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जलालाबाद के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और एबटाबाद के इलाके बिलाल कॉलोनी में लैंड करते हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर स्टेल्थ हैं जो कि किसी भी रडार में नजर नहीं आते। इनके इंजन इस कदर जदीद हैं कि इनकी आवाज़ कॉलोनी के दीगर किसी फर्द को भी पता नहीं चलती। ये दोनों हेलीकॉप्टर उसी कंपाउंड के अंदर लैंड करते हैं। कमांडोज उतरने के बाद फौरी तौर पर बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिल्डिंग में मौजूद अफराद शोर सुनने के बाद बाहर निकलते हैं तो कमांडोज जो कि पहले ही पोजीशन ले चुके होते हैं, फायरिंग करके इन अफराद को जान से मार देते हैं। कंपाउंड के तीसरे फ्लोर के लास्ट रूम के अंदर मौजूद उसामा बिन लादेन अपनी AK-47 लेकर बाहर निकले तो कमांडोज में से एक ने उनके माथे पर 3 फायर किए। उसामा बिन लादेन नीचे गिरे और फौरी तौर पर जाँ बहक हो गए। उसामा बिन लादेन और दीगर तमाम लोगों की बॉडीज को फौरी तौर पर बैग्स में डालकर हेलीकॉप्टर में रखा गया, जबकि इस दौरान एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया। अमेरिकी कमांडोज ने अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़ने की बजाय उस हेलीकॉप्टर को फौरी तौर पर उड़ा दिया।
جبکہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں 12 کمانڈوز اور ان افراد کی ڈیڈ باڈیز لے جا کر افغانستان جلال آباد کے اندر رکھی گئیں، جن کو بلڈ سیمپل اور دیگر آئیڈینٹیٹیز کی مدد سے چیک کرنے پر امریکی آرمی نے کنفرم کر دیا کہ یہ باڈی اسامہ بن لادن اور اس کے دیگر رشتہ داروں کی ہے۔ اس آپریشن کے اندر 5 افراد ہلاک ہوئے کہ امریکی آرمی کے بقول انہوں نے اسامہ بن لادن کی ڈیڈ باڈی کو جنوبی بحیرہ عرب کے اندر سمندر میں پھینک دیا، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر بہت سے تحقیقاتی اداروں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس آپریشن کی کچھ دستاویزات انہیں فراہم کی جائیں، یا اگر اسامہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا تھا تو ان کی باڈی کو عام مسلمانوں کے روایتی طریقے کے مطابق کیوں دفن نہیں کیا گیا، جس کا امریکیوں نے تاحال کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، 12 مئی اس آپریشن کے ٹھیک 10 دن بعد القاعدہ نے اپنی ویب سائٹ پر اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ دوستو، اسامہ بن لادن کی ہلاکت نے امریکی صدر باراک حسین اوباما کے سیاسی قد کاٹ کو بڑھا دیا۔ دوستو، اسامہ بن لادن کی ہلاکت ایک ایسا مہرہ ثابت ہوئی کہ جس نے امریکیوں کی ہاری ہوئی افغان جنگ کو ایک دفعہ پھر جیت کے نتائج میں بدل دیا۔ اس بات پر خوشی کے شادیانے بجانے لگے کہ انہوں نے 11 ستمبر کے ماسٹر مائنڈ کو ہلاک کر کے 11 ستمبر کو ہونے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئی۔ ان میں سے سب سے بڑا سوال یہ کہ افغانستان کے اندر جاری جنگ کا ایک سب سے بڑا کردار جسے امریکی خفیہ ادارے پوری دنیا کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پاکستان میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ بات پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور خود پاکستان کے انٹرنیشنل ورتھ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئی کہ کیا پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جلال آباد سے 190 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو ہیلی کاپٹر پاکستان میں آتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں موجود کسی سیکیورٹی ادارے کو اس بات کی بھنک نہیں پڑتی۔ کیا پاکستان کی سیکیورٹی کے اندر اس قدر فلا ہے کہ کوئی بھی باہر سے آنے والا ایجنٹ یا ایجنسی اپنا آپریشن کرے گی اور ہم صرف منہ دیکھتے رہ جائیں گے؟ لیکن سب سے آخری بات، پوری دنیا آج تک دہشت گردی کی کسی تعریف پر متفق نہیں ہو سکی۔ ہر ملک دہشت گردی کی تعریف اپنے الفاظ میں کرتا ہے۔ جو بات امریکی مفادات کے خلاف ہے، امریکہ اسے دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ روس اپنے مفادات کے خلاف تمام عوامل کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ پاکستان کے بقول دہشت گردی کی تعریف مختلف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا کے لیڈرز مل کر دہشت گردی کی ایک مشترک تعریف کریں، کہ وہ ایسے تمام عوامل کا جائزہ لیں جو پوری دنیا کے امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یہ نقصان دہ عوامل چاہے امریکہ پیدا کر رہا ہو، روس پیدا کر رہا ہو یا اسرائیل، پوری دنیا کو ان عوامل کی نشاندہی کرنی چاہیے، ورنہ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری پیدا ہوتے رہیں گے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کے ذریعے دیگر ممالک کی سیکیورٹی میں بریچ لگایا جاتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے پیغام، ایک نئی کرائم سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔